بھول گیا حضرات؟ اسی لیے ان کا نام کلیم اللہ، بغیر واسطہ جبرائیل کے خود گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام بے چوں سنتے ہیں، وہ کلام اس میں نہ صوت ہے، نہ صدا ہے، نہ حروف ہے، نہ عبارتیں ہیں، نہ جملے ہیں، نہ حرکات ہیں، نہ سکنات ہیں۔ وہ کلام جو عربی میں بھی نہیں، عبرانی میں بھی نہیں، پورانی میں بھی نہیں، وہ سنتے ہیں۔ اور جو کلام مختلف زبانوں میں نازل ہوتا ہے وہ کلام بھی سنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چارج کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے؟ جبرائیل نہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کس نے دیا؟ بولے تو علمہ شدید القویٰ، جبرائیل نے دیا۔ ارے کیا نقطے کی بات ہے! حضور کو اللہ کا کلام کیسے سنائی دیا؟ وہ اللہ کا کلام سن کے سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا جبرائیل آتا تھا حضور کی بارگاہ میں، جبرائیل آ کے سناتے تھے تو حضور سنتے تھے اور کہتے تھے اچھا کیا نہیں سمجھا؟ اگر موسیٰ کے ماننے والے تم سے سوال کر بیٹھے کہ دیکھو تمہارا پیغمبر افضل کہ ہمارا پیغمبر افضل، تمہارا پیغمبر افضل کہ ہمارا پیغمبر افضل، اسرائیل سے کوئی یہودی آیا اور آپ سے پوچھ بیٹھے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا بات ہے! کوہ طور پر جاتا ڈائریکٹ اللہ سے کلام سنتا، کیا بات! اور تمہارا پیغمبر وہ جو مکے میں رہتا اور سدرۃ المنتہا سے جبرائیل آتا، کلام اللہ لاتا، سنتے اس سے تمہارے نبی اور کہتے تم سے۔ تو بیچ میں واسطہ جبرائیلی ہے تمہارے نبی کے لیے اور ہمارے نبی کے لیے جبرائیل کا واسطہ نہیں۔ کیا بات! کیا نقطے کی بات ہے! کیا کون افضل؟ کیا جواب دوں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا بات! بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم جواب دینے کے لیے شب معراج کو لاتے ہیں۔ معراج ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی بلندی پہ چڑھ کے اللہ کا کلام سن لیتے تھے، جبرائیل بیچ میں تھے؟ سوچ کے بولیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی جبرائیل کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نہیں آئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بندگان خدا، یہ جو مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ جبرائیل ہی لاتے تھے وحی حضور تک، اگر جبرائیل نہ ہوتے تو حضور کے پاس وحی کیسے آتی؟ ڈائریکٹ میرے نبی خدا کا کلام نہیں سن سکتے تھے۔ یہ جو سمجھ لیا، کلام سے افضل چیز ہے دیدار، کلام سے افضل چیز ہے دیدار۔ مصطفیٰ نے دیدار کیا ہے، موسیٰ نے صرف کلام کیا ہے۔ اور بندگان خدا کہاں پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے جہاں جبرائیل آتے جاتے تھے، آ سکتے تھے، جا سکتے تھے، وہاں سے کلام اللہ سنا۔ اور مصطفیٰ نے بہت غور سے سنے، اور مصطفیٰ وہاں پہنچ کے کلام اللہ سنتے ہیں ڈائریکٹ، جہاں جبرائیل کے پر نہیں جا سکتے، جہاں جبرائیل پر نہیں مان سکتے۔ ہانی کے گھر سے چلے، حضرت جبرائیل ساتھ ہے، اور پھر خانہ کعبہ میں پہنچے حتیم کے پاس، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ہے۔ پھر وہاں سے چلے بیت المقدس میں پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل کسیب احمر کے پاس پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس، پھر وہاں سے چلے بیت المقدس میں پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہاں سے چلے آسمانوں کی سیر کی، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچے، رک گئے۔ چلو
جبرائیل کو ساتھ لے جاتے آقا، نالین کو ساتھ لے جانے والے جبرائیل کو بھی ساتھ لے لیتے. میں نے کہا ساتھ لے لیتے، جواب ملا، اسی لیے تو میں نے پوچھا جبرائیل سے چلو آگے چلو جبرائیل چلو، کیوں رک گئے؟ چدر دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، آگے بڑھو. تو جبرائیل نے ہمت ہار دی، ان کا حوصلہ نہیں ہوا کہ آگے بڑھے. مصطفیٰ کے حوصلوں کا کیا کہنا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل مت آنا، میں تمہیں جلنے سے نہیں بچا سکتا. ہائے ہائے، اب یاد رکھو امتیوں، جہنم میں جانے سے تمہیں بچانے والے بھی وہی. جس طرح جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ تم آگے نہ بڑھو، انوار کی بارش سے تمہارے پر جل جائیں گے، نور کی تجلیات کی سوزش تمہارے پروں کو جلا دے گی. حضور نے نہیں کہا، جبرائیل نے کہا. حضور نے تو یہ پوچھا کہ اے میرے بھائی جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب تک تو میں نے حق دوستی ادا کیا، تمہارا دل نہیں دکھایا، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، دوستی کا حق ادا کیا، ساتھ کا حق ادا کیا، اب یہاں ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ میں ساتھ رہنے والا. کیا بات، تو معلوم یہ ہوا نبی کو ساتھ کا پاس ہے، معیت کا لحاظ ہے. سدرۃ المنتہا تک ساتھ آنے والے جبرائیل اب رک گئے ان کے قدم. تو حضور فرماتے ہیں کیوں رک گئے بھائی، آگے بڑھو. تو جبرائیل رک گئے، حضور نے رکنا پسند نہیں کیا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جلنے سے بچانے والے ہیں، جلنے سے بچانے والے ہیں. ہم جہنم میں گرائے جائیں گے بھی تو وہ بچائیں گے. اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بے سوزت پرم، ایک سرے منہ بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا. میں سمجھ میں آ رہی؟ حضور کو ساتھ کا لحاظ ہے، میرے ساتھ تھا جبرائیل، اب کیسے ساتھ چھوڑوں گا؟ تو یہی ساتھ کا لحاظ وہاں بھی رکھیں گے، محشر کی ہولناکیوں میں بھی رکھیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ میں ساتھ تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں ہے. پلک جھپکنے کی مقدار وقت کی، اس وقت میں حضور جس کے ساتھ تھے اس جبرائیل کو ساتھ وہ چھوڑتا ہے تو کہتے ہیں ساتھ چلو. کیوں ساتھ چھوڑتے ہو؟ تم ہمیں اتنا نہیں چاہتے جتنا ہم تمہیں چاہتے ہیں. کیونکہ تمہارے مظہر ہم نہیں، ہمارے مظہر تم. تمہارا لباس ہم نہیں، ہمارا لباس تم. تمہاری تجلی گاہ ہم نہیں، ہمارا مجلا تم. تمہارے کرتا ہم نہیں، ہمارا عکس تم. تم نہ ہوتے تو بھی ہم ہوتے، تم نہیں تھے ہم تھے، لیکن ہم نہ ہوتے تو تم کہاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جان مراد اب کہاں ہائے تیرا مکان
ہے، فرماتے جانے مراد اب تیرا ہائے کہاں مکان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا بارش ہو رہی ہے، نہیں رحمت ہو رہی سرکار، بارش ہو رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، وہ تو برستی ہی رہے گی انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گیا پتہ، جبرائیل رک گئے، وہ کیوں رکے؟ انتظام قدرت نے ایسا کیا تھا، ورنہ وہ بھی آ جاتے آگے بڑھ جاتے، لیکن قدرت نے انتظام کیا تھا کہ یہیں رک جائیں تاکہ لوگ کل یہ نہ کہیں کہ مصطفیٰ وہاں نہیں جاتے ہیں جہاں جبرائیل جاتے ہیں۔ وہاں مصطفیٰ کی پہنچ نہیں ہے، رسائی نہیں ہے، جہاں جبرائیل کی رسائی ہے، جہاں پر جبرائیل تھک جاتے ہیں وہاں محمد کے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ جہاں جبرائیل کے سفر کا اختتام ہے وہاں آغاز سفر مصطفی ہے۔ انتہائے عروج وہم و گما، ابتدائے تو یا رسول اللہ، دل فدائے تو یا رسول اللہ، جہاں گدائے تو یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا آپ بھی اٹھتے جا رہے ہیں، اٹھتے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، مجمع رہتا ہے، کچھ لوگ اٹھتے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے سبھی اٹھ جاتے ہیں۔ جو وعدہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو وعدہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساتھ، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی۔ ہمارے ساتھی نے ایسی شراب پلائی ہے جو گرتوں کو تھام لیتی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا